ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ و علماء کرام و معزز حاضرین، عزیز طلباء، اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ میں بہت سے اہم مضامین کو اور بہت سے اہم مسائل کو بیان فرمایا ہے، اور ان الفاظ سے پہلے مسئلہ شفاعت پر گفتگو کی گئی۔ ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جل مجدہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کرتے، الا بما شاء، سوائے اس کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ ان الفاظ میں مسئلہ علم بیان کیا گیا ہے، اور یہ مسئلہ اعتقادی اعتبار سے بہت اہم ہے، اور اس سے متعلق بعض اہم حقیقتوں کو نہ سمجھ پانے کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور بلا وجہ مختلف طبقات میں کئی نزاع پیدا ہوا۔ سو اگر اس حصہ آیت کو اچھی طرح سمجھ لیا گیا تو اللہ جل مجدہ کی رحمت سے یہ امید کرتا ہوں کہ ذہنوں کو بہت سا اطمینان اس مسئلے کی نسبت انشاءاللہ حاصل ہو جائے۔ پہلے یہ ارشاد فرمایا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، آگے ہے، اور جو کچھ ان کے پیچھے۔ پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ جو کچھ ان کے آگے ہے اور ان کے پیچھے، اس ان سے مراد کون ہے؟ یعنی ایدیہم وما خلفہم، اس ضمیر کے مرجع کون ہے؟ اس سے مراد کون ہے؟ یعنی کن سے آگے اور کن کے پیچھے؟ سو اس آیت کریمہ کے حوالے سے اس کے دو جواب بڑے واضح ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے پیچھے یہ ارشاد فرمایا گیا، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، یہ اللہ کا ہے اور اللہ کے لیے۔ تو ایک جواب تو یہ ہے کہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے سے مراد وہ ساری مخلوق ہے جو آسمانوں میں بستی ہے یا زمین پر بستی ہے، اور چونکہ بات علمی احاطہ کی ہو رہی ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر کائنات ارض و سما میں سے وہ ساری عاقل اور باشعور مخلوق مراد ہوگی کہ جو مخلوق علم حاصل کرنے کی اہل ہے۔ وہ جمیع و کالا، خواہ اس میں فرشتے بھی آ گئے، انسان بھی آ گئے، جنات بھی آ گئے، تو آسمان اور زمین کی وہ ساری مخلوق جو صاحب علم ہو سکتی ہے اور باشعور ہے، تو ارشاد فرمایا گیا کہ آسمان اور زمین کی یہ ساری کی ساری مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی اللہ کے علم میں سے کسی شے کا۔
بلکہ اس سے پہلے فرمایا کہ ساری مخلوق کہ جو کچھ سامنے ہے جو کچھ پیچھے ہے اللہ اس کو جانتا ہے۔ یہ تو ایک معنی۔ دوسرا مرجع اس کا چونکہ آگے فرمایا گیا من الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے سوائے اس کے کہ اسے اللہ کا اذن حاصل ہو۔ اس پر تفصیل سے گفتگو ہم کر چکے ہیں، مسئلہ شفاعت پر اور مفہوم اذن الہی پر۔ تو یہاں شفعاء مراد ہوئے یعنی شفاعت کرنے والے، وہ انبیاء کرام ہیں اور ملائکہ اعظام ہیں، ان میں صلحاء بھی آ سکتے ہیں۔ چنانچہ دوسرا مرجع یہ ہوا کہ اوپر ذکر چونکہ انبیاء کا، صلحاء کا، ملائکہ کا آ رہا ہے، بطور خاص انبیاء اور ملائکہ کا، ان کی بات کی گئی کہ جو کچھ ان کے آگے ہے شفاعت کرنے والوں کے سامنے، جو کچھ ان کے پیچھے، اللہ اس کو پورے طور پر جانتا ہے۔ اب یہی دونوں مرجع آگے بھی آئیں گے، لیکن زیادہ صحیح اور زیادہ قوی تفسیر یہ ہے کہ انبیاء اور ملائکہ تک اس ضمیر کے مرجع کو محدود کر دینے سے اور اللہ کی مخلوق کے کئی طبقات خارج ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی شان ان کے لیے بھی اسی طرح ہے۔ سو بہتر یہ ہے کہ اس معنی کو قبول کیا جائے اور اسے ترجیح دی جائے کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوق، ان میں انبیاء بھی آ گئے، صلحاء بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، ملائکہ مقربین بھی آ گئے، جنات بھی، انسان بھی، جمیع مخلوقات، اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر مخلوق کے جو کچھ سامنے ہے جو کچھ پیچھے۔ ابھی تو میں اس کا ترجمہ عرض کر رہا۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے اور پیچھے کا معنی کیا ہے؟ ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ ما بین ایدیہم جو کچھ ان کے آگے ہے، اس سے مراد امر دنیا، وما خلفہم اور جو کچھ ان کے پیچھے یعنی آگے سے مراد جو نظر آ رہا ہے۔ لہذا جو ان کے دنیاوی امور ہے اللہ ان کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم پیچھے سے مراد جو کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا اور وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ سو جو ان کے اخروی حالات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور جو ان کے دنیاوی حالات ہیں اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ایک معنی اس کا عکس بھی ہے، الٹ بھی، یعنی جو کچھ ان کے آگے ہے، سامنے ہے، اس سے مراد آخرت، وما خلفہم اور جو پیچھے چھوڑ کے آئیں گے آخرت میں جانے کے بعد اس سے مراد دنیا۔ بات دونوں صورتوں میں ایک ہی ہو گئی۔ مفہوم یہ ہوا ایک معنی کے اعتبار سے کہ ان کے دنیاوی حالات کو بھی اللہ جانتا ہے اور ان کے اخروی حالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ یہ تو ایک معنی ہو گیا۔ دوسرا معنی ما بین ایدیہم وما خلفہم کا یہ ہے، سامنے اور پیچھے ہونے سے مراد کہ جو کچھ سامنے ہوتا ہے اسے حاضر کہتے ہیں، مشہود کہتے ہیں، وہ نظر آتا ہے، اور جو پیچھے ہوتا ہے اسے غائب کہا جاتا ہے، نظر نہیں آتا۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو کچھ حاضر ہے مخلوق کے لیے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو کچھ غائب ہے خواہ کسی مخلوق کے لیے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو یہاں مراد شہادت اور غیب دونوں چیزیں ہوں گی، اور قرآن مجید میں اللہ کی یہ شان بیان بھی فرمائی گئی، عالم الغیب والشہادہ، جو کچھ مخفی ہے، چھپا ہوا ہے اللہ اس کا بھی جاننے والا، اور جو کچھ مشہود ہے، نظر آ رہا ہے، حاضر ہے، اللہ اس کو بھی جاننے والا۔ جو معنی ہوگا۔ پھر اس کا ایک تیسرا معنی ما بین ایدیہم وما خلفہم کا یہ بھی ہے کہ جو کچھ وہ جانتے ہیں، ما بین ایدیہم اے ما یدرکونہ، ادراک سے، یعنی جو کچھ وہ جانتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے، وما خلفہم اور جو کچھ وہ نہیں جانتے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔
تیسرا معنی یہ ہوا کہ لوگوں جو کچھ تمہارے علم میں ہے سو اس سے بہتر اللہ کے علم میں بھی ہے، جو کچھ تمہارے علم میں نہیں ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے۔ الغرض اس حصہ آیت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اس کائنات ارض و سما میں اللہ کی جتنے مخلوق آباد، اس مخلوق کے جتنے آباد، آگے کی دنیا کے، پچھلے دنیا کے، ظاہری حالات، باطنی حالات، ان کے زندگی کے جملہ اعمال اور جملہ معاملات کا مکمل علم اللہ جل مجدہ کو ہے۔ اب یہ بیان فرما کر دراصل یہ تصور دیا جا رہا ہے کہ لوگوں اور مخلوق ارض و سما، تمہارے تمام معاملات پر اللہ کا علم محیط ہے۔ اب اس کا اگلی آیت کے حصے سے تعلق قائم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اپنے علم کی صفت بیان کی، اپنے علم کی صفت اور شان بیان کی ہے کہ اللہ کا علم مخلوق کے لیے کیسا ہے کہ ساری کی ساری مخلوق پر اللہ کا علم محیط ہے، یعنی آگے پیچھے سب کو جاننا، اسی کو احاطہ کہتے ہیں، اسی کو احاطہ کہتے ہیں کہ آگے پیچھے جو کچھ ہے، یعنی ما لہو اور ما علیہ، اس کے سارے متعلقات، اس کے جمیع معاملات، اس کے ظاہر باطن، اس کے اول آخر کے جتنے معاملات ہیں ان ساروں کو جاننا، اس کو علم محیط کہا جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کو یہ بادر کرایا کہ اللہ کے علم کی شان یہ ہے کہ ارض و سما کی ساری مخلوقات اور ان کے سارے معاملات پر من کل الوجوہ اللہ کا علم محیط ہے، اللہ کا علم حاوی ہے، اور تم سب اور تمہارے سارے کے سارے معاملات اللہ کے علم کے اندر، وہ ساری مخلوق اور اس کے سارے معاملات مل کر بھی یہ کل کائنات پستی سے لے کر بالائی تک ساری کی ساری کائنات اللہ کے علم کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا جز ہے، ایک چھوٹا سا جز ہے، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے آگے بھی جو کچھ ہونے والا ہے اور ان کے پیچھے بھی جو کچھ ہو چکا ہے وہ سب کو جاننے والا ہے، وہ سب کو جاننے والا ہے۔ ایک معنی اس کا چوتھا معنی اور بھی ہے، ما کان وما یکون، ما بین ایدیہم جو آگے آنے والا ہے، یعنی ما یکون جو ان کے بعد ہوگا، وما خلفہم اور جو کچھ پیچھے ہو چکا، یہ معنی ہے ما کان۔ تو وہ ساری کی ساری مخلوق اور ان کی نسبت سے ما کان وما یکون، جو کچھ پہلے ہو چکا اللہ کا علم اس پر بھی حاوی، اور جو کچھ بعد میں ہوگا اللہ کا علم اس پر بھی محیط ہے۔ تو یہ میں نے مختلف معانی جو آپ کے سامنے عرض کیے، ان تمام معانی کو اگر سامنے رکھا جائے، اس میں سے ان میں سے کسی کو بھی سامنے رکھ لو تو بات اللہ کے علم کی شان کی ایک ہی سمجھ آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ جو علم الوہیت ہے اور علم الہی ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ جمیع مخلوق کے جمیع معاملات پر کلیتاً حاوی اور محیط ہے۔ میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر اللہ کے علم کی یہ شان سمجھ آ گئی تو پھر مخلوق کے لیے کیسا علم ثابت ہو سکتا ہے اور کیسا نہیں، وہ مسئلہ خود بخود واضح ہو جائے، اور کس کے ثابت کرنے سے شرک واقع ہوتا اور کس کے ثابت کرنے سے شرک واقع نہیں ہوتا، یہ بات خود بخود کھل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، سو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم یہ شان رکھتا ہے کہ وہ جمیع مخلوق کے اول و آخر ہر شے پر کلیتاً محیط ہے۔ اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد اس سے آگے فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بات کی، اب مخلوق کے علم کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا وَلَا يَحِيطُونَ، اس کے فائل پر وہی ساری کائنات کی مخلوق بھی ہو گئی، اور انبیاء اور ملائکہ بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح دو مراجع میں نے بیان کی۔ اب مخلوق کے علم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مخلوق
یعنی جن کے آگے پیچھے ہر شے پر اللہ کا علم محیط ہے، اب ان کے اپنے ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم میں سے کسی شے پر بھی محیط نہیں، اللہ کے علم میں سے کسی شے پر بھی وہ ولا یحیطون، وہ احاطہ نہیں کرتے، وہ احاطہ نہیں کرتے کسی شے کا بھی اللہ کے علم میں سے۔ تو یہاں نفی کی گئی ہے کس شے کی؟ علم کی یا احاطہ علم کی؟ احاطے کی نفی کی۔ یہ بات سمجھنے سے متعلق ہے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ کی مخلوق کے لیے، انبیاء کے لیے، ملائکہ کے لیے، صلحاء کے لیے، اللہ کے مقبولین اور مقربین کے لیے نفی علم کی نہیں ہے، نفی احاطہ علم کی۔ بس اتنی بات سے بہت سے عقدے خود بخود حل ہو جاتے۔ اللہ جل مجدہ کے کلام کا ایک ایک لفظ حکمت پر مبنی ہوتا، لیکن بشرطے کہ ہم توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر ہم سرسری نظر دوڑاتے جائیں اور جو کچھ ہمارے اپنے ذہنوں میں پہلے سے قائم ہو اسی کو ثابت کرتے چلے جائیں تو یہ قرآن نہیں ہوتا، ہماری خواہش نفس ہوتی۔ اگر قرآن کو سمجھا جائے قرآن ہی کے الفاظ سے، قرآن ہی کے بیان سے اور قرآن ہی کے سیاق و سباق سے تو بڑا آسان ہے، پھر بات بڑی آسان ہے، ہم خود پیچیدگیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے دو ٹوک طریقے سے پہلے اللہ کے علم کی شان کو بیان کیا، بیان وہاں بھی احاطہ کو کیا، لیکن اس کے لیے الفاظ ما بین ایدیہم وما خلفہم کے بیان کیا، اور اپنے علم کی شان کو بیان کر کے اب مخلوق کی بات کی اور فرمایا کہ مخلوق سے علم کی نفی تو ہو نہیں سکتی کہ اللہ نے مخلوق کو عالم بنایا ہے۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا نا کہ جو علماء ہے وہ آگے آ کے بیٹھے، تو علماء کس کو کہتے ہیں؟ صاحب علم کو۔ تو مخلوق کو علم دیا ہے تو وہ عالم بنے، علم ملا ہے تو وہ عالم بنے، تو علم کی نفی تو ہو نہیں سکتی۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ علم کی نفی کی، اور پھر مطلق علم کے احاطے کی بھی نہیں، اپنے علم کے احاطے کی نفی کی، اپنے۔ اب آیت کریمہ کے الفاظ پہ توجہ کیجئے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، من علمہ ہی کی ضمیر کا مرجع اللہ، کہ جو اللہ کا علم ہے اس میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب بات کو سمجھ گئے نا؟ جو اللہ کا علم ہے اس میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، ایک جز کا بھی، اللہ کے علم میں سے ایک جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے علم الہی میں سے خواہ کل کا خواہ جز کا علم الہی پر احاطے کا اعتقاد کر لیا تو شرک ہو جائے۔ علم الہی کی نسبت مخلوق کے علمی احاطہ کا اگر اعتقاد کر لیا، اب یہاں کلی جزی دونوں برابر ہو گئے، خواہ کل ہو خواہ جز، خواہ کل ہو خواہ بعض، اس کی بحث بھی غیر متعلق ہو گئی، اس کی بحث کی ضرورت اور حاجت نہ رہی، چونکہ قرآن تو بات جز کی کر رہا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، من تبعیضیہ، من کس لیے آیا ہے؟ تبعیض کے لیے، یعنی اس کے علم میں سے بعض کو بیان کرنے کے لیے، اور پھر فرمایا بِشَيْءٍ، یہ تبعیض پر پھر تبعیض ہے، اہل علم متوجہ، یعنی بِشَيْءٍ، یعنی بِشَيْءٍ شَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، یعنی اس کے علم میں سے معمولی سے جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، یعنی بے جو حرف با لگا ہے شے پر، اس سے بھی تمیز ہو رہی ہے، اور بشیء کی جو آخر میں تنوین ہے، طلبہ متوجہ ہوں، یہ جو تنوین آئی ہے یہ پھر تنکیر کا فائدہ دے رہی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ معمولی سی شے اس کے علم میں سے اس کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، اور ہر مسلمان کو ہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب آپ نے معمولی سی شے اللہ کے علم میں سے اس کا بھی ذکر کر لیا تو، لیکن اس شرط کے ساتھ جو شرط قرآن نے لگائی ہے وَلَا يُحِيطُ، احاطہ نہیں کر سکتے، تو پھر مسئلہ خود بخود واضح ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے علم میں سے معمولی سے جز کا بھی احاطہ مخلوق کے لیے ناجائز قرار دیتی ہے. احاطہ نہیں ہو سکتا. اور علم اور احاطہ علم میں فرق ہے. علم اور احاطہ علم میں فرق ہے. علم کہتے ہیں جاننا، علم کہتے ہیں جاننا، اور احاطہ علم یہ کہتے ہیں اس شے کو من کل الوجوہ اس طرح جاننا جس طرح اللہ جانتا ہے. اس طرح جاننا، اس پر محیط ہو کر ہر لحاظ سے جس طرح اللہ جانتا ہے مخلوق میں سے. اور ساری کی ساری مخلوق اللہ کی محاط ہے، اور محیط حقیقتاً فقط اللہ ہے. ساری کی ساری مخلوق محاط کہتے ہیں وہ جو دائرے کے اندر ہو، احاطہ کے اندر ہو. مثلا آپ جب دائرہ کھینچتے ہیں تو دائرے میں وہ جو لکیر ہے دائرہ جو بناتی ہے، اور اس کے اندر جتنا رقبہ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا رقبہ کل ہو کر بھی محاط ہے. کل ہو کر بھی محاط ہے. وہ محاط لیکن اسے کل کہنا بھی جائز ہے کیونکہ وہ دائرے کے اندر کل ہے، اور جو لکیر ہے دائرہ بنانے والی وہ محیط. اب آپ کو سمجھ گئے نا؟ وہ سارا کا سارا رقبہ جو اس دائرے کی لکیر کے اندر ہے وہ سارا کا سارا مل کر بھی محاط ہے، اور اس میں سے چھوٹا سا جز لے لیں تب بھی محاط. تو محاط نسبت کے اعتبار سے کل ہو سکتا لیکن محیط نہیں ہو سکتا. محیط وہی ہے جو اوپر ہے، محیط وہی ہے جو اوپر ہے. اس لیے کل اور جز یہ سب محاط کے اندر آ سکتے ہیں، اور اللہ کا علم وہ محاط نہیں بلکہ محیط ہے. تو علم محیط یہ اللہ کی شان ہے، اور علم محاط یہ مخلوق کی شان ہے. اب علم محاط ہو بے شک پوری کی پوری مخلوق پر حاوی ہو تب بھی مخلوق کے لیے جائز ہے کیونکہ علم محیط نہیں ہے. اور جو اللہ کا علم ہے وہ محیط ہوگا، ہر شے پر حاوی ہوگا، ہر شے پر وہ اس کل محاط کے اوپر بھی حاوی ہوگا، کل محاط کے اوپر بھی حاوی ہوگا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علم کہتے ہیں جاننے کو، اور احاطہ علم کہتے ہیں جاننے کے ہر گوشے اور ہر پہلو پر محیط ہونا. یعنی اس امکان کو بھی خارج قرار دے دینا کہ اس پہلو، اس حقیقت کا یا اس شے کا کوئی گوشہ، کوئی پہلو، کوئی جز یا کوئی سمت اس کے علم سے خارج ہوگی. جس کے علم سے کوئی سمت بھی خارج نہ ہو اور کبھی بھی خارج نہ ہو وہ علم محیط ہے. اور جو علم کل نہ تھا آج آ گیا وہ بھی محاط ہو گیا، جو آج نہیں کل آ جائے گا وہ بھی محاط ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم میں سے کسی شے پر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے. تو یہاں اللہ جل مجدہ نے مخلوق کے لیے انبیاء، صلحاء، مقربین اور ملائکہ سب کے لیے مطلقاً علم کی نفی نہیں کی بلکہ احاطہ علم کی نفی کی، اس لیے کہ احاطہ علم محیط یہ فقط اللہ کی شان ہے. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ من علم ہی اس سے مراد کیا ہے. کہ میں نے عرض کیا مطلقاً علم کی بات نہیں ہو رہی. یہ نہیں اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ ولا یحیطون بشیء من العلم، یہ نہیں فرمایا کہ علم میں سے کسی شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ولا یحیطون بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے، اللہ کے علم میں سے کسی شے کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو علم ہی اللہ کے علم سے مراد یہاں کیا ہے، یہ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے. تو علم ہی سے مراد تین چیزیں ہو سکتی ہیں. علم ہی، اس کا اطلاق اور اس کی مراد تین صورتوں میں سامنے ہو سکتی ہے. ایک تو یہ بعض علماء اور ائمہ اور مفسرین کے نزدیک اس علم سے مراد معلوم ہے، علم سے مراد معلوم ہے، یعنی اے من معلومات ہی. فرمایا کہ اللہ کے علم میں سے کسی شے پر احاطہ نہیں کر سکتے، اور اس علم سے مراد کیا ہے
یعنی جو اللہ کی معلومات ہے، معلومات کو علم کہا، تو اللہ کی معلومات میں سے بھی کسی شے پر احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ معلومات کا معنی اس لیے کیا، وہ کہتے ہیں وہ علماء جو اکثریت علماء کی اور مفسرین کی جنہوں نے علم سے مراد اللہ کی معلومات لی، اس معنی کو ترجیح اس لیے دی، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو من علم ہی کا لفظ آیا ہے، من علم ہی، اللہ کے علم میں سے، فرماتے ہیں کہ علم تو اللہ کی صفت قائمہ ہے، علم تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو اس کے علم میں سے تو اللہ کی صفت کی تبعیض یعنی اس کی جزئیت نہیں ہو سکتی، اس کے علم کا کوئی جز نہیں ہو سکتا، تو جز معلومات کا ہوتا ہے، اللہ کے علم کا نہیں ہوتا، علم کا نہیں ہوگا بلکہ معلومات کا ہوگا۔ اور دوسرا وہ فرماتے ہیں کہ آگے آ رہا ہے الا بما شاء، استثناء آ رہا ہے، مگر جو کچھ اللہ نے چاہا، تو اللہ کی جو صفت قائمہ ہے اس میں تو مخلوق کے لیے استثناء ہو نہیں سکتا، معمولی سا بھی استثناء نہیں ہو سکتا اللہ کی صفت کا، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ وہ احاطہ نہیں کر سکتے ان اللہ کی معلومات میں سے، جو کچھ اللہ کو معلوم ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ایک جز کا بھی، سوائے اتنے کے کہ جو اللہ نے چاہا۔ تو یہ تو علم سے مراد معلوم۔ اب دیکھنا یہ ہے وہ میں علم محیط اور علم محاط کی بات کر رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معلومات کی بات کرتے ہوئے اس آیت کریمہ نے کہا من علم ہی، یعنی جو کچھ اللہ کو معلوم ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس میں سے ایک شے کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ بات اپنی جگہ آ گئی، اب یہاں میں نے آپ کو جز اور کل کی ایک تقسیم بتائی، اس کو ہم قرآن مجید میں سے لیتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ یہ بات جاننے کے لیے جو میں نے دائرے کی مثال دیتے ہوئے آپ کو سمجھایا تھا کہ جز بھی محاط ہے اور کل بھی محاط ہے، اور نفی محیط علم کی ہو رہی ہے، علم محاط کی نہیں ہو رہی، اور مخلوق کے لیے دونوں ثابت ہیں، یعنی محاط، جز محاط بھی ثابت ہے، کل محاط بھی ثابت ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف آ جائیے۔ پہلی تعبیر کے مطابق اگر یہ معنی لیا جائے کہ اس سے مراد معلوم ہے، اس سے پہلے ایک اور لطیف نقطہ میرے ذہن میں آ گیا، تو میں اس بات کو آگے بیان کرتا ہوں، پہلے وہ سن لیجئے۔ یعنی معلوم سے بات میرے ذہن میں آ گئی، اور وہ یہ کہ اللہ کے سوا کائنات میں جو کچھ ہے وہ معلوم ہے اور اللہ معلوم نہیں ہے۔ چونکہ علم سے معلوم کی بات چلی تو وہ بات میں آگے عرض کرتا ہوں، یہاں ایک ضمن بات فوری طور پہ دل میں آئی تو میں نے کہا وہ آپ کو سمجھا۔ یہ آ گیا کہ اللہ کو جو کچھ معلوم ہے اس میں سے جز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو معلوم کا مفہوم بھی سمجھنے کہ معلوم کسے کہتے ہیں؟ معلوم اسے کہتے ہیں جو علم کے احاطے میں ہو، معلوم اسے کہتے ہیں جو علم کے احاطے میں ہو، اور اللہ کسی کے علم کے احاطے میں نہیں۔ سو اللہ معلوم نہیں ہے، اس کے سوا باقی سب کچھ معلوم۔ اب بات کو سمجھ گئے؟ اللہ کا ہمیں علم نہیں، اللہ کے لیے علم ہم نہیں رکھتے، تو اللہ کی بات ہوگی تو معرفت کہا جائے۔ اللہ کا علم مخلوق کو نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے۔ علم ہے جاننا اور معرفت ہے پہچاننا۔ پہچاننا علامتوں سے ہوتا ہے، پہچاننا علامتوں سے ہوتا ہے۔ سو اللہ کی معرفت تو حاصل ہوتی ہے، اللہ کا علم نہیں ہوتا۔ چونکہ علم نہیں ملتا اس لیے بن دیکھے اسے مان لیا جاتا ہے۔ یہ ایمان بالغیب کا مفہوم ہے، کیونکہ علم اللہ کا حاصل نہیں ہو سکتا اس لیے بن دیکھے اسے مان لیا جاتا ہے، یہی ایمان بالغیب۔ تو اللہ جل مجدہ کے سوا سب کچھ معلوم ہے اور اللہ معلوم نہیں، تو پھر آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا اگر وہ معلوم نہیں تو پھر ہے کیا؟ وہ علیم ہے۔ اللہ کیا ہے؟ علیم ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، اور اللہ ہر شے کا علیم ہے۔ تو اللہ علیم ہوا یعنی جاننے والا، اور اللہ کے سوا ہر شے معلوم ہوگی۔
اس آیت کریمہ نے علیم و معلوم دونوں کا ذکر کیا. تو میں نے علم اور معرفت کا فرق بیان کیا نا کہ علم جاننا ہے اور معرفت علامتوں سے پہچاننا ہے. یہ غالباً اصغر گوندوی کا ایک شعر ہے. وہ کہتا ہے کہ تو یہ علم اور معرفت کا فرق ہے، معلوم نہ ہونے اور معلوم ہونے کا فرق. وہ کہتا ہے کہ تو علم ذہن میں آتا ہے اور معرفت دل میں ہوتی ہے. علم دماغ کو حاصل ہوتا ہے، علم دماغ کو حاصل ہوتا ہے اور دماغ کے ذریعے ملتا ہے، معرفت دل کے ذریعے ملتی ہے. وہ کہتا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہی، بس جان گیا میں تیری پہچان یہی. بس یہی کچھ پتا چلتا ہے کہ تو سمجھ میں نہیں آ سکتا. کیوں نہیں آتا؟ کہ وہ معلوم جو نہ ہوا وہ علیم ہے. وہ بکل شیء علیم، اور وہ ہر شے کا علیم. تو وہ فقط علیم ہے اور اس کے سوا باقی سب کچھ معلوم. اس لیے اللہ کی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا، اللہ کی ذات کا تصور نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ کی ذات کی نسبت سوچنے سے منع کیا گیا. تفکروا فی آلاء اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سوچا کرو، اللہ میں نہ سوچا کرو. کہ اللہ کی ذات میں سوچو گے تو گم ہو جاؤ، اللہ کی ذات میں سوچو گے تو گم ہو جاؤ گے کہ وہ ذات معلوم ہی نہیں ہے. وہ تو علیم ہے. جو معلوم ہوتا ہے وہ محاط ہوتا ہے اور علیم محیط ہوتا ہے. علیم تو تصور تو اسی شے کا کیا جا سکتا ہے جو تصور کے احاطے میں آ سکے. جو دماغ کے جتنے حواس ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں اور تصورات کی جتنی قوتیں ہیں، جو ان کے دامن میں آ سکے اسی کا تصور ہوگا. اور جو دماغ کے دامن میں آ ہی نہ سکے اور تصورات سے بلند ہو بلکہ تصورات پر بھی محیط ہو، اس کا تصور کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کا جب علم حاصل نہیں ہوتا، معرفت ہوتی ہے اور معرفت پہچان ہے علامتوں سے، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالی براہ راست نہیں جانا جاتا، وہ کسی کے ذریعے پہچانا جاتا. علم ہوتا تو براہ راست حاصل ہو جاتا، علم ہوتا تو براہ راست حاصل ہو جاتا، کیونکہ اس کی معرفت ہے اور معرفت براہ راست نہیں، کسی کے ذریعے ہوتی، علائم کے ذریعے ہوتی، ذرائع سے ہوتی، وسائل سے ہوتی ہے، مظاہر سے ہوتی. وہ یعنی اس کی ذات کے جلوے کسی میں چمکتے، کسی میں دکھائی دیتے، تو کسی میں اس کے جلووں کو دیکھ کر خبر ہوتی ہے کہ وہ ہے. اس کے ہونے کی یوں خبر ہوتی ہے کہ کسی سے اس کا پتہ چلتا ہے. براہ راست علم نہیں ملتا، مختلف مظاہر کے ذریعے اس کی معرفت ملتی، مختلف مظاہر کے ذریعے اس کی معرفت ملتی. اور قرآن مجید خود اس بات پر شاہد. فرمایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم تمہیں عنقریب اپنی علامتیں، اپنی نشانیاں اور اپنے جلووں کی جھلکیں دکھا دیں گے اس پوری کائنات میں بھی بکھری ہوئی اور تمہارے نفسوں کے اندر جمع شدہ. تمہارے اندر بھی دکھا دیں گے، تمہارے باہر بھی دکھا دیں گے. یعنی اگر میری ذات کا پتہ معلوم کرنا چاہو تو معلوم نہیں کر سکتے، اور اگر میرے جلووں کو دیکھنا چاہو وہ تمہارے اندر بھی ہیں، تمہارے باہر بھی ہیں. حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، حتیٰ کہ تم پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے گی کہ وہی حق ہے. تو گویا حق کی معرفت براہ راست نہیں ہو سکتی، وہ تمہارے اندر سے تمہیں ملے گی یا تمہارے خارج سے ملے گی. ملے گی مخلوق کے ذریعے، خالق کی معرفت براہ راست نہیں ملے گی. مخلوق کے ذریعے، مخلوق کے واسطے سے خالق کی معرفت ملے گی. قرآن میں بیان کرتا، براہ راست نہیں ملے گی. تو اب جو شخص واسطے کا انکار کر کے خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہے، وہ علم تو پہلے ہی ممکن نہ تھا، معرفت سے بھی گیا. اب بات کو سمجھ گیا؟ علم تو پہلے ہی ممکن نہ تھا، علم تو پہلے ہی ممکن نہ تھا چونکہ وہ معلوم نہیں.
بات راستہ تو پہلے ہی ایک تھا معرفت کا، اور معرفت کے لیے شرط تھا واسطہ. معرفت کے لیے شرط تھا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، یہی واسطہ حتی یتبین لہم انہ الحق. انہی واسطوں سے پتہ چلے گا کہ حق ہے، انہی واسطوں سے خبر ملے گی کہ وہ حق. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو باطل پیدا نہیں کیا، یہی چیزیں تو بول کر بتا رہی ہے کہ کوئی ہے. اس زمینوں اور آسمانوں کی پیدائش میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے کہ وہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ سو قرآن مجید جا بجا اللہ رب العزت کی تخلیق کے مظاہر دکھا کر بتا رہا ہے کہ انہی کو دیکھو، انہی سے پتہ چلے گا کہ وہ ہے. انہی کو دیکھو، ارے زمین و آسمان کو دیکھو، ان میں سے پتہ چلے گا کہ وہ ہے. رات اور دن کو دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ہے. اپنے اندر جھانکو، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ہے. باہر کی کائنات کو دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ وہ ہے. بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اندر بھی تو باہر بھی تو بلا کون نبھانا. یعنی یہاں بندے اور خدا کے ایک ہونے کی بات نہیں ہے، یعنی یہاں یہی بات ہو رہی ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق، باہر بھی میرے جلوے ہیں وفی انفسہم، اور اندر بھی میرے جلوے ہیں. حتی یتبین لہم انہ الحق، بلا کون نمانا، حق فقط وہی ہے. یعنی حق فقط وہی ہے، اس کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ مجاز ہے. اور حق کا معنی حقیقت ہے. حق کا معنی کیا ہے؟ حقیقت صرف ایک ہے باری تعالیٰ، حقیقت تو ہے، باقی جو کچھ ہے مجاز ہے. باقی جو کچھ ہے وہ مجاز ہے. تو نے چاہا تو ہو گیا، نہ چاہے گا تو نہیں ہوگا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ علم تو اللہ کا پہلے بھی ممکن نہ تھا، اور ممکن کیا تھا؟ ممکن معرفت تھی، اور معرفت کی شرط تھا واسطہ. معرفت کی شرط تھا واسطہ. اللہ کا نہیں ہو سکتا، واسطہ ہمیشہ مخلوق کا ہوتا ہے. اللہ تو مقصود ہے، اللہ تو مقصود ہے. جس اسٹیشن پر، جس شہر پر پہنچنا ہو وہ شہر مقصد ہوتا ہے، اس کو واسطہ نہیں کہتے. واسطہ تو درمیان میں ہوتا ہے، واسطہ درمیان میں ہوتا ہے. واسطہ ہمیشہ مخلوق ہوتی ہے، خالق کبھی نہیں ہو سکتا. خالق تو مقصد ہے، خالق تو منزل ہے، خالق تو حقیقت ہے. سو آپ کے اور خالق کے درمیان جو کچھ ہے وہ واسطہ ہے، اور درمیان کی ہر شے مخلوق ہے. سو علم الہی، اللہ کا علم حاصل کرنا پہلے ہی ممکن نہ تھا، اور ممکن تو پہلے ہی معرفت تھی، اور معرفت ممکن تھی مخلوق کے واسطے سے. معرفت ممکن تھی مخلوق کے واسطے سے. اگر آپ نے نادانی کے باعث اسی واسطے کا انکار کر دیا تو علم بھی گیا، معرفت بھی گئی. علم بھی گیا، معرفت بھی گئی. سو اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو اللہ کے ان واسطوں پر توجہ کرو جو اللہ نے دکھائے، جو اللہ نے دکھائے. اور وہ واسطہ اتنا بہتر ہے جو اس کے جتنا قریب ہے. واسطے تو سب کچھ، یعنی دریا بھی اللہ کی معرفت کا واسطہ، سمندر بھی اللہ کی معرفت کا واسطہ. اگر آپ کے دل میں طلب ہو، آپ رات کو سمندر کے کنارے پر چلے جائیں، دریاؤں کے کنارے پر چلے جائیں، تنہائی میں جب موجیں اٹھیں، ٹکرائیں اور بکھر جائیں، اور ان پر توجہ کریں اور ان کی وسعتوں کو اور ان کی پہنائیوں پر توجہ کرتے چلے جائیں، آپ کا دل وہ اٹھے گا کہ انہ الحق، حق وہی ہے. تو واسطہ تو دریا کے پانی بھی، یہ لہلہاتے کھیت بھی واسطہ، اور پہاڑوں کی ہیبت بھی واسطہ، آسمانوں کی بلندیاں بھی واسطہ، حتیٰ کہ آپ کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی واسطہ ہے، جو کچھ باہر ہے وہ بھی واسطہ. تو وسائط تو بہت کچھ ہے، لیکن جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا بہتر واسطہ ہوگا. یعنی اللہ کا جتنا بہتر مظہر ہوگا اتنا بہتر واسطہ ہوگا. اور اولیاء اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر مظہر ہوتے ہیں، پھر انبیاء ان سے بہتر مظہر ہوتے ہیں. اولیاء یعنی انسان ساری کائنات میں اللہ کا بہتر مظہر ہے، سو بہتر واسطہ ہوا. خود انسان لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو اللہ نے احسن تقویم کے طور پہ بنایا ہے تو یہ اللہ کی معرفت کا بہتر واسطہ ہوا نا. اب بات کو سمجھ گئے نا؟
احسن تقویم بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی معرفت کا واسطہ بنے، تو انسان ساری مخلوق میں بہتر واسطہ ہو، پھر انسانوں میں جو اللہ کے اولیاء مقربین ہیں وہ ان سے بہتر واسطہ ہو، کیونکہ ان کی دوستی بھی قائم ہوتی، ان کی دوستی بھی قائم ہوتی۔ جس کے گھر میں زیادہ آنا جانا ہو اسی سے پتہ زیادہ ملتا ہے، اور جو کسی کے دروازے پر ہی کبھی نہ گیا ہو وہ گھر کا حال کیا بتائے۔ بات درست ہے نا؟ جو جتنا زیادہ آنا جانا ہو اسی قدر زیادہ معرفت رکھے گا، اور جو فقط کنجی کھٹکھٹانے تک تعلق رکھتا ہو اور اندر جانے کی اجازت نہ ہو وہ اندر کی معرفت کیا دے، اور جو اس گلی میں بھی کبھی نہ آیا ہو وہ معرفت کیا دے گا۔ یہ معرفت تو آنے جانے سے بنتی ہے، یہ معرفت آنے جانے سے بنتی ہے، اور اب یہ بات سے بات چل پڑتی ہے، اور یہ معرفت جان پہچان آنا جانا، یہ بھی ابھی ایک سوال آیا تھا صلاۃ والسلام کی نسبت، یہ جان پہچان آنا جانا جتنا سلام سے جان پہچان ہوتی ہے کسی اور شے سے نہیں ہوتی۔ جان پہچان کا پہلا قدم ہی سلام پیش کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر نہیں سکتے، اللہ کو السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، وہ تو خود سلام ہے، وہ تو خود سلام ہے۔ سو اللہ کے محبوب کو سلام پیش کرنا اللہ کے ساتھ جان پہچان کا واسطہ ہے۔ اللہ جل مجدہ کی ساتھ جان پہچان کا واسطہ، اس کا آغاز سلام سے ہوتا ہے، آپ اسی سے گریز کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسی پر جھگڑتے ہیں ظالموں، اور یہی سلام سے تو راستہ کھلتا ہے جان پہچان کا۔ اس کی وضاحت آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک ریڑھی والا شخص ہو، غریب، وہ ریڑھی پر پھل لگاتا ہو بازار میں، غریب آدمی، اور کوئی شخص وہاں سے روزانہ گزرتا ہو اور وہ اس ریڑھی والے غریب آدمی کی طرف التفات کی نظر ہی اٹھا کر نہ دیکھتا، ریڑھی والے کو اس سے محبت ہو، وہ چاہے کہ اس سے جان پہچان پیدا ہو، وہ اس کا محبوب ہے۔ اب محبوب گزرتا ہے، یہ غریب شخص تکتا رہتا ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، یہ سوچتا ہے کہ اس سے تعلق کیسے پیدا کیا جائے، یہ ترکیب سوچتا ہے، اگر کوئی بات کہیں غلط ہو آپ مجھے ٹوک دیں، یہ سوچتا ہے کہ اس محبوب سے تعلق کیسے پیدا ہو۔ اس کے دل میں یہ ترکیب آتی ہے کہ چلو وہ اگر نہیں دیکھتا تو کیا، جب وہ گزرے میں سلام کر چھوڑا کر، تو جب وہ وہاں سے گزرتا ہے، گاڑی پر گزرتا ہے، وہ اس کو سلام کر دیتا ہے، وہ نہ اس کے سلام کا جواب دیتا ہے نہ نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے، چپکے سے گزر جاتا ہے، لیکن اس کا دل نہیں ٹوٹتا، یہ ثابت قدم رہتا ہے، کہتا کوئی بات نہیں، تو جان تو پاوے نہ جان، تو چاہے تو جانے چاہے تو نہ جانے، میں سلام کرتا رہوں گا۔ اگلے دن گزرتا ہے پھر بھی سلام کر دیتا ہے، تیسرے دن پھر بھی سلام کرتا ہے، وہ نہیں تکتا، لیکن جب سامنے سے کوئی گزرے اور کوئی سلام کر رہا ہو تو آواز کان میں تو جاتی ہے نا، اور نگاہ میں تھوڑا سا ہاتھ اٹھنا بھی دکھائی تو دیتا ہے کہ کوئی سلام کر رہا ہے۔ کئی دن گزرتے جاتے ہیں، ایک دن اس کو خیال آتا ہے کہ یہ شخص ہر روز مجھے سلام کرتا ہے، تو آج جب وہ گزرتا ہے اور وہ سلام کرتا ہے تو وہ آہستہ سا سر ہلا کے اس کو جواب دے دیتا ہے، اس کا دل اتنے پہ بھی باغ ہو جاتا ہے کہ سر ہلا کے اس نے جواب تو دیا ہے، لیکن سلام جاری رکھتا ہے، پھر وہ سر ہلا کے جواب دینے کا معمول بنا لیتا ہے، ایک بار تو دے دیا جواب سر ہلا کر، اب وہ بھی سر ہلا کے جواب دیتا ہے، ہر روز جب یہ سلام کرتا ہے وہ سر ہلا کر جواب دیتا ہے، کئی دن گزر کے اب اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یار یہ کتنا صادق ہے، پھر جب اس کا سلام ہوتا ہے ایک دن وہ سر بھی ہلاتا ہے اور تھوڑا سا چہرے پر لبوں پر مسکراہٹ بھی لاتا ہے، تھوڑا سا مسکرا بھی دیتا ہے، تو مسکراتا بھی ہے، سر ہلاتا ہے، گزر جاتا ہے، یہ پھر سلام جاری رکھتا ہے اور سلام جاری رکھتا ہے، پھر تیسرا موقع ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ سر بھی ہلاتا ہے، تھوڑا مسکراتا بھی ہے اور معمولی سی نگاہ اٹھا کے تک بھی دیتا ہے کہ دیکھ تو نہیں یہ سلام کرنے والا ہے کون، نگاہ اٹھا کے تھوڑا سا تکتا ہے، مسکرا کے جواب دیتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر کئی دن گزر جاتے ہیں، اس کا سلسلہ سلام جاری رہتا ہے، کئی دنوں کے بعد پھر اسے خیال آتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی ہر روز سلام کرتا ہے،
تو وہ لب ہلا کے تھوڑا سا جواب بھی دے دیتا، لب ہلا کر تھوڑا سا جواب بھی دے دیتا ہے۔ اب اس کو جواب بھی ملنا شروع ہو گیا، مسکراہٹ بھی مل گئی، سر بھی ہلا، جواب بھی ملا، مسکراہٹ بھی ملی، یہ معاملہ چلتا رہا۔ اب اسے پتا ہے کہ فلاں جگہ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے جو ہر روز مجھے سلام کرتا ہے اور میں جواب دیتا ہوں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کار اس کی گزرتی ہے اور اس جگہ کے قریب آتی ہے تو بے ساختہ اس کی نگاہیں اس جگہ پر اس کی طرف اٹھ جاتی، اس کو پتا ہے کہ یہ سلام کرے، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب بے ساختہ نگاہیں اٹھ جاتی، اب گویا نگاہیں انتظار کرنے لگتی ہے اس وقت کا، اس جگہ کا کہ یہاں سے گزروں گا وہ سلام کرے گا اور مجھے جواب دینا۔ اب اس انتظار نے ادھر بھی انتظار پیدا کر دی، تو نگاہ اٹھا کر تکتا ہے، انتظار کرتا ہے، خود نگاہ اٹھ جاتی ہے اور جواب ملتے ہیں۔ یہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ سلام کرنے والا غریب بیمار ہو گیا، یہ گزرا، اس کی نگاہیں اٹھی، دیکھا کہ آج وہ شخص موجود نہیں، بس دیکھتا دیکھتا گزر گیا، سوچا کسی کام گیا ہوگا۔ اگلے دن پھر گزرا، پھر نگاہ اٹھی، دیکھا وہ شخص موجود نہیں، دائیں بائیں تھوڑی دیر رک کر خیال کیا، پھر گزر گیا۔ تیسرا دن پھر آیا، نگاہ اٹھی، تکتی رہی، وہ شخص نظر نہ آیا، اس نے کار روک لی اور نیچے اتر آیا اور اتر کے پڑوسی سے پوچھنے لگا کہ یہاں ایک غریب ریڑھی والا کھڑا ہوتا ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ وہ کہاں ہے؟ وہ مجھے ہر روز سلام کرتا تھا، تیسرے دن سے اس کا سلام نہیں آیا، تیسرے دن سے اس کا سلام نہیں، وہ نظر نہیں آیا۔ بس یہی سلام کی طاقت تھی جو جاری رہی، تو پہلے وہ نگاہیں بھی نہیں ملتی تھی، اور اب نوبت یہ آ گئی کہ اب رک کر محبوب خود پوچھ رہا ہے، رک کر محبوب خود پوچھ رہا ہے، تو جان پہچان بن گئی نا۔ تو دوستو یہی سلام ہے جس سے جان پہچان بنتی ہے، یہی سلام ہے جس سے جان پہچان بنتی۔ تو جتنی کثرت سے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنی کثرت سے آپ صلاۃ و سلام پڑھیں، وہ تو ابتدا میں جفا کیش تھا نا، اور تکتا نہ تھا، اور ادھر تو عالم ہی کچھ اور ہے، یہاں تو سب وفا ہی وفا ہے، یہاں تو سب وفا ہی وفا ہے۔ تو آپ، اور یہاں تو محبوب نے وعدہ کر رکھا ہے کہ تم سلام کرو تو صحیح، میں اس کا جواب دیتا ہوں، جہاں سے بھی کرو جواب دیتا ہوں۔ تو جب فرشتے ہر روز ادھر صلاۃ و سلام کرنے والے کا سلام پہنچائیں گے حضور کی بارگاہ میں، اور حضور سنیں گے بھی اور فرشتے بھی پہنچائیں گے، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا، میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ خود سنتے ہیں یا فرشتے پہنچاتے ہیں۔ میرا اعتقاد دونوں چیزوں پر ہے، میرا اعتقاد اور واقعہ بھی یہی ہے، سنتے بھی ہیں اور فرشتے پہنچاتے بھی ہیں۔ سنتے ہیں یہ اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، اور فرشتوں کا پہنچانا یہ شان دے رکھی ہے، خود سننا یہ طاقت دے رکھی ہے اللہ، اور فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جانا یہ شان دے رکھی ہے۔ اس لیے کہ خود سنے اور پہنچانے والا نہ ہو تو طاقت تو ہوئی، شان کا مظاہرہ نہ ہوا۔ خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے غلامانہ حال کے ساتھ پیش بھی کرتے ہیں، یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے، یہ بڑوں کی شان ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح جیسے قیامت کے دن اللہ آپ میں سے ہر ایک کے عمل کو خود جانتا بھی ہوگا، لیکن پھر بھی فرشتے دفتر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کے ہر عمل کو خود جانتا بھی ہے اور جانتا بھی ہوگا، وہ جاننے والا رب، اس نے پھر بھی فرشتے لکھنے کے لیے بٹھا رکھے، لکھنے کے لیے بٹھا رکھے ہیں، تاکہ جب اس کی عدالت بپا ہو تو وہ خود تو جانتا ہی ہے، لیکن فرشتے بارگاہ الوہیت کے ادب کے پیش نظر دفتر بھی پیش کریں۔ بس اسی طرح سلام تو حضور غلاموں کا خود ہی سنتے ہیں، لیکن ادب بارگاہ رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ فرشتے دفتر بھی پیش کریں۔ سوئس بحث میں نہ پڑا کریں، جس کا دل چاہے وہ یہ مان لیا کرے کہ خود سن لیتے ہیں، اور جس کا دل چاہے وہ یہی اعتقاد رکھ لیا کرے کہ فرشتے پہنچاتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اتنی بات تو طے ہوئی کہ پہنچتا ہے،
خود سنتے ہیں تب بھی پہنچتا ہے، فریقیں پہنچاتے ہیں. تو جب بات الٹیمیٹلی ایک ہے تو جھگڑا کیا؟ پہنچتا ہے. بس آپ پڑھنے پر زور دیں، پہنچتا تو دونوں کے ہاں ہے، پہنچتا تو دونوں کے ہاں ہے. کس ذریعے سے پہنچتا ہے آپ کو کیا غرض ہے؟ آپ کو تو اس بات سے غرض ہے کہ پہنچتا. بس سلام پہنچاتے رہو اور وہاں تو سب وفائیں ہی وفائیں. اور آپ کے سلام کا جواب تو پہلے ہی آئے گا. پھر دوستوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلام کرنے والے بن جاؤ. پھر ایک شام اور ایک دن وہ بھی آئے گا کہ جس دن سلام پہنچانے میں کوتاہی ہو گئی محبوب خود پوچھ لے گا کیا جس خلاف کو خراب نہیں آیا. جس دن رہ گیا سنتے جائیں گے حضور، سنتے جائیں گے. اور جب ایک غلام کا نہ پہنچا تو پوچھ لیں گے کہ کیا بات ہے آج فلاں کا نہیں آیا. خیر تو ہے فلاں کا نہیں آیا. بس یہی مقصود ہے. اتنی جان پہچان ہو جائے کہ وہ خود پوچھنے لگے تو اور کیا چاہتے کہ وہ خود پوچھنے لگے. اتنی جان پہچان ہو جائے تو یہ بات حق ہے کہ جان پہچان چاہتے ہو تو سلام کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر جان پہچان چاہتے ہو، معرفت چاہتے ہو تو صلاۃ و سلام کے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو مرض یہ کر رہا تھا کہ جان پہچان سلام سے ہوتی. تو جان پہچان کے لیے واسطہ چاہیے، جان پہچان کے لیے واسطہ چاہیے اور واسطہ مخلوق ہوتی. سو اگر ان واسطوں سے، اور وہ جو واسطہ جتنا قریبی ہوگا اتنی معرفت اللہ کی بہتر نصیب ہوگی. سو انسان کائنات کے سارے واسطوں سے اللہ کی معرفت کے لیے بہتر واسطہ ہے. پھر انسانوں میں اولیاء کاملین، سب انسانوں میں بہتر واسطہ ہے. اور اولیاء کے بعد انبیاء، ان سے بہتر واسطہ ہے. انبیاء ان سے بہتر واسطہ ہے. اور انبیاء میں حضور علیہ السلام کی ذات پاک سب سے بہتر واسطہ ہے. جہاں جا کر سارے واسطے ختم ہو جاتے ہیں اور مظہریت کے سارے کمال جہاں جا کر مجتمع ہو جاتے ہیں وہ وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے مر رہو مٹ رہو اس بارگاہ، یہ اتنا بلند واسطہ ہے کہ یہاں جتنے مٹ جاؤ گے اتنی معرفت الہی نصیب ہوگی. یہاں تعلق جتنا پختہ ہوگا اتنی معرفت الہی نصیب ہوگی. تو میں دہرا رہا ہوں یہ بات کہ اللہ رب العزت کا علم تو ممکن نہ تھا، نہ ممکن ہے، کیونکہ وہ فرما چکا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اور ادراک سے علم وجود میں آتا ہے، ادراک سے ادراک ہی علم بنتا ہے. اہل علم جانتے ہیں، متکلمین بیان کرتے ہیں کہ ادراک ہی علم بنتا ہے. تو جب اللہ کا ادراک ہی ممکن نہیں تو علم کیسے ممکن ہوگا؟ وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کرتی، احاطہ تو وہ کرنے والا ہے. تو اللہ کا علم ممکن نہیں ہے دوستو، اس کی معرفت ممکن ہے. اور اس کی معرفت واسطوں سے ہوتی. بس ان واسطوں سے تعلق رکھو اور بہتر سے بہتر واسطوں کی طرف جاؤ. اور سب سے اعلیٰ واسطہ حضور علیہ السلام کی ذات پاک اور حضور علیہ السلام کی محبت اور حضور علیہ السلام کی اطاعت و اتباع اور حضور علیہ السلام کی محبت اور اطاعت میں فنا ہو جانا. یہ واسطہ ہے اللہ کی معرفت کا، اللہ کا قرب کا اور اللہ کی جان پہچان کا. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ارشاد فرمایا گیا، معلوم سے بات چلی تھی کہ اللہ علیم ہے، معلوم نہیں ہے، اور ہم معلوم ہیں، ہم معلوم ہیں. تو اللہ تو چونکہ علیم ہے اس لیے وہ تو معلوم ہو نہیں سکتا، وہ تو معلوم ہو نہیں سکتا. سو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی معلومیت کی خبر لیں، ہم اپنی معلومیت کی خبر لیں. خود کو معلوم کرنا چاہیں، ہم خود کو معلوم کرنا چاہیں کہ ہم کیا ہیں. جب یہ معلوم ہو گیا کہ میں کیا ہوں، ہر شخص کو جب یہ معلوم ہو گیا، اپنے من میں غوطہ لگا کر، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی. جب اپنے من میں غوطہ زن آپ ہوئے اور اپنے نفس کی معرفت حاصل کی، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ،
جب اپنے نفس کی اپنی معرفت حاصل کی، جب آپ کو خود یہ معلوم ہو گیا کہ آپ کیا ہیں، تو اپنی معلومیت آشکار ہو گئی تو رب کی معرفت نصیب ہو جائے گی، رب کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ سو اللہ جل مجدہ کا علم حاصل نہیں ہوتا، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اب ارشاد فرمایا، اس لیے فرمایا کہ احاطہ اب اللہ کا تو ممکن ہی نہ تھا، اب اللہ کی معلومات جو ہے، جو کچھ اللہ کو معلوم ہے، اس میں سے بھی کسی شے کا احاطہ ممکن نہیں۔ تو پہلی تفسیر علم کی ہوئی کہ علم بمانا معلوم، علم بمانا معلوم۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ اللہ کے معلومات میں سے کسی شے کا احاطہ ممکن نہیں، وہ اس کے معلوم کی بھی آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اس پہلے معنی کی روح سے اگر معلومات الہیہ میں انسان جانتا تو ہے، علم تو حاصل ہوتا ہے، لیکن علم محیط حاصل نہیں ہوتا، تو یہاں نفی علم محیط کی ہو رہی ہے، علم محاط کی نہیں ہو رہی۔ علم محاط کے لیے اب قرآن مجید سے میں شہادت عرض کرتا ہوں، جز کے لیے بھی کل کے لیے بھی۔ قرآن مجید نے بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پر اللہ جل مجدہ نے فرشتوں سے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین۔ اے فرشتو، اللہ پاک نے اپنی مخلوقات، اور جو اللہ کی مخلوقات ہے وہ اللہ کی معلومات، تو اللہ کی معلومات مخلوقات ہی ہے نا، تو جو اللہ کی مخلوقات ہے وہی اللہ کی معلومات۔ تو اللہ پاک نے اپنی مخلوقات کو، اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش فرمایا، فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، مجھے ان اشیاء اور مخلوقات کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے خلافت کے مسئلے پر گفتگو کی تھی نا، عرض کیا تھا اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں، کیونکہ انسان تو خونریزیاں کرے گا، اور اب اللہ کرتے رہتے ہیں، تسبیح تحلیل کرتے ہیں، ہمیں خلیفہ بنا۔ اس پر اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ خلافت و نیابت تو میں بنا ہی بربنائے علم رہا ہے، خلافت و نیابت تو میں قائم ہی بربنائے علم کر رہا ہوں، اور اگر اسی علم کی نفی ہو گئی تو خلافت بھی جاتی رہی۔ نادانوں سوچتے کیا ہو، علم کی نفی کرتے ہو، اسی علم پر تو خلافت الہیہ قائم ہے، اسی علم پر نیابت قائم ہے، اسی علم الہی کی عطا پر نبوت قائم ہے۔ یہ تو سلسلہ نبوت کا آغاز علم دینے سے ہو رہا ہے، سلسلہ خلافت و نیابت کا آغاز علم دینے سے ہو رہا ہے، اور آپ اسی علم کی نفی کرتے ہیں۔ اس علم کی نفی ہو گئی تو باقی رہ کیا گیا؟ اور اللہ پاک نے ان کے سوال کا جواب اسی مسئلہ علم سے دیا، مسئلہ علم سے دیا۔ اگر اللہ کی معلومات کا علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ مخلوقات ہی اللہ کی معلومات ہے نا، میں پھر آپ کے ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں بات، یا اللہ کی معلومات اس کی مخلوقات کے سوا کچھ اور؟ بتائیے قاری صاحب، مخلوقات کے سوا معلومات الہیہ کچھ اور؟ جو مخلوقات ہے وہی معلومات، اور جو اللہ کی معلومات ہے وہی مخلوقات۔ اب یہاں میں سوال کرتا ہوں کہ اگر اللہ کی معلومات میں سے علم حاصل نہیں ہو سکتا تو فرشتوں سے کہا کیوں؟ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو میں اپنی معلومات تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، تم ان کے نام بتا دو، یہ علم بتا دو۔ تو اللہ جل مجدہ کا یہ پوچھنا، جو بات ناممکن ہو وہ اللہ پوچھ سکتا، تو ممکن تھا تو پوچھا۔ اب میری بات سمجھ گئے نا؟ ورنہ فرشتے فوراً جواب دیتے، باری تعالیٰ تیری معلومات ہم سے پوچھتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال ہی ناممکن ہے۔ تو پوچھا اگر سچے ہو تو میں نے اپنی معلومات تمہارے سامنے رکھ دی ہے، اس میں سے ان کے نام بتا دو۔ ٹھیک ہے، اب سنیے فرشتوں نے کیا جواب دیا۔ اللہ اکبر، فرمایا لا علم لنا الا ما علمتنا، اے باری تعالیٰ ہمیں تو فقط وہی کچھ علم ہے جو تو نے عطا کر دیا، اور جو تو نے نہیں دیا وہ کہاں سے جانے؟ تو پتہ چلا کہ خدا کی معلومات کا علم حاصل ہوتا، کسی کو تھوڑا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ ہوتا ہے، کسی کو تھوڑا ہوتا ہے، کسی کو زیادہ، اور
ماننا شرک ہو، اگر ماننا علم کا اس بات اگر شرک ہو اللہ کے علم کے حوالے سے، تو جیسا کل کے لیے شرک ہے ویسا جز کے لیے شرک ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا لا یحیطون بشیء من علم، ایک جز کا احاطہ ماننا بھی شرک ہے۔ ایک اللہ کے علم اور معلومات میں سے ایک جز کا احاطہ ماننا بھی شرک ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ اور یہاں اللہ پاک اپنی معلومات پیش فرما کے فرماتے ہیں ان کے نام بتا دو، اور وہ کہتے ہیں لا علم لنا، باری تعالیٰ ہمیں علم نہیں الا ما علمتنا، فقط تیری انہی معلومات کو ہم جانتے ہیں جو تو نے بتا رکھی۔ یہ جتنا علم تو نے ہمیں عطا کیا ہے اپنی معلومات میں سے، جتنا علم عطا کیا اپنی معلومات میں سے اتنا تو جانتے، تو پتہ چلا کہ اللہ کی معلومات میں سے علم حاصل ہو سکتا ہے، احاطہ نہیں ہوتا، علم حاصل ہوتا ہے، احاطہ نہیں ہوتا۔ احاطہ ہو جائے تو اس قدر بندہ شریک ہو گیا اللہ کے ساتھ، جتنے کا احاطہ ملا اس قدر شریک ہو گیا، اور یہ کفر ہے۔ سو اللہ کی معلومات میں سے بھی کسی شے کا احاطہ ممکن نہیں، علم ممکن ہے، اللہ علم دیتا۔ فرشتوں نے بیان کر دیا، یہ تو تھا جز کی بات، الا ما علمتنا، جو شے امتحان کے لیے پیش کی جا رہی تھی اس میں سے جز کی بات کا انہوں نے مانا کہ اس میں سے جو کچھ تو نے دیا ہے وہ جانتے، جو نہیں دیا وہ نہیں جانتے۔ یہ تو ہو گیا علم محاط جز کا ثابت ہونا۔ اب علم محاط کل کا بھی سن لیجیے۔ پھر فرمایا آدم علیہ السلام کو وہی معلومات جو فرشتوں کے سامنے رکھی تھی اور جنہوں نے معذرت کی تھی، اب وہ ساری معلومات حضرت آدم کے سامنے رکھی، اور فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہاں کل کا لفظ آیا، اور ہم نے آدم کو کل اسماء کا علم عطا کر دیا، سارے کے سارے اسماء کا علم عطا کر دیا۔ تو وہاں جز کا اس بات تھا علم محاط کے باب میں، یہاں علم محاط کے باب میں کل کا اس بات ہو گیا، کل کا اس بات ہو گیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور ہم نے آدم کو سارے کے سارے اسماء کا علم دے دیا۔ تو کل کا ذکر بھی آ رہا ہے، اور پھر خالی دینے کی بات نہ کی بلکہ ثابت کیا۔ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب جہاں نقطہ قابل توجہ، پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا آدم بتا دو، یہ سارے اسماء حضرت آدم نے کل کے کل اسماء بیان کر دی۔ علم آدم الاسماء كلها، اسماء پر کلها صفت کے طور پر آیا، اس کا حال آیا ہے، تو اسماء خود جمع اور اس پر کلها یہ جمع پر جمع آئی، یعنی اللہ پاک نے جو جو کچھ پیش فرمایا اس کا کل علم دیا، اور کل اسماء کا علم حضرت آدم نے بتا دیا، اسماء پر کلها۔ اور پھر جب حضرت آدم علیہ السلام بیان فرما چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیان کو دلیل بناتے ہوئے، حضرت آدم کے اس بیان کو اور علم کو دلیل بناتے ہوئے اپنا غیب ثابت کیا۔ فرمایا فرشتوں کیا میں تمہیں نہیں کہتا تھا کہ میں زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں؟ کیا نہیں کہتا تھا کہ زمین اور آسمان کے غیب کو جانتا ہوں؟ سو حضرت آدم علیہ السلام کا علم اللہ کے غیب کا ثبوت ہو گیا، اللہ کے علم غیب کا ثبوت ہو گیا۔ اب یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، اللہ کے اس نبی کا علم اللہ کے علم غیب کی دلیل بن گیا۔ بیان حضرت آدم نے کیا اور اس پر اللہ جل مجدہ نے دلیل کی بنیاد قائم فرمائی، عمارت قائم فرمائی، اور جب فرشتوں کو سنوا دیا تو پھر فرمایا کیا تمہیں نہیں کہتا تھا کہ زمین و آسمان کے غیب میں جانتا، اور چونکہ میں جانتا ہوں پھر جس کو جتنا چاہتا ہوں عطا کرتا ہوں۔ تمہیں محاط کے درجے میں جو دیا تھا اسے محاط کے درجے میں کل دے دیا، تمہیں محاط کے درجے میں جو دیا تھا وہ تم نے مانا الا ما علمتنا، اور اسے محاط کے درجے میں کل دے دیا۔ اور دونوں صورتوں میں شرک نہ ہوا کہ میرا علم محیط ہے، میرا علم ان دونوں پر حاوی ہے، ہر جز پر بھی محیط ہے اور اس محاط والے کل پر بھی محیط ہے، اور اس شان کا مالک ہے کہ ان ساری مخلوق کا علم ملا کر بھی میرے علم کی شان حاصل نہیں کر سکتے۔
تو معلوم کے معنی میں آپ نے محاط کے درجہ میں جز اور کل دونوں کو دیکھ لیا کہ اللہ پاک جہاں جس کو چاہتا ہے محاط کے درجے میں جز دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے محاط میں کل دیتا, اور یہ سارا علم ملا کر بھی اللہ کے علم کی شان کے مقابلے میں پھر جز ہوتا ہے, پھر جز ہوتا ہے. اور وہ جز اس طرح ہوتا ہے, باقی معنی ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے, کیونکہ اس طرح ہر پہلو بڑا عام ہے. میں نہیں چاہتا کہ اختصار سے بات کو سمیٹ کر اس کی افادیت کم کر دی جائے. یہ محاط کے درجے میں سارے جز اور سارے کل ملا کر بھی اللہ کے علم کی شان کے مقابلے میں جز ہوتا ہے. اور ان کی بات آپ یوں سمجھ لیں, یوں سمجھ لیں کہ اللہ پاک اپنے اولیاء کو جتنا علم محاط عطا کرتا ہے, جتنا علم محاط عطا کرتا ہے, وہ سارا کا سارا علم مل کر بھی انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسے ہوتا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. آپ سمجھ گئے؟ اللہ پاک جتنا علم اولیاء کو عطا کرتا ہے علم محاط, وہ سارا ملا کر وہ ان کی نسبت سے کئیوں کا کل ہوتا ہے, ان کی نسبت سے کل ہوتا ہے. جس کا جتنا دائرہ ہے اسی کا کل بھی اتنا ہے. آپ سمجھ گئے نا؟ آپ 5 انچ ڈایا میٹر کا دائرہ کر لیں تو آپ کا کل 5-10 انچ کا ہوگا, اور کسی کا ڈایا میٹر جو ہے وہ 10 انچ کا ہے, اس کا محاط اس کا کل 20 انچ کا ہو گیا. کسی کا دائرہ لاہور تک ہے, اس کا کل لاہور ہو گیا. کسی کا دائرہ پاکستان تک ہے, اس کا کل پاکستان تک ہے. کسی کا دائرہ ساری دنیا تک ہے, اس کا کل ساری دنیا پر ہو گیا. اور کسی کا دائرہ تحت سرا سے عرش معلیٰ تک ہے, اس کا کل سارا ہو گیا. اور اللہ تو ان سب چیزوں سے بلند ہے نا, وہ تو پیدا کرنے والا. تو اولیاء کا علم محاط کے درجے میں کل ہو کر بھی انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. اور پھر انبیاء کا علم, تمام انبیاء کا علم اپنی اپنی سطح پر کل ہو کر تمام انبیاء کا علم علم مصطفیٰ کے سامنے اس طرح ہے جیسے 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرہ. اور انبیاء کا علم پھر حضور کے علم کی نسبت سے پھر قطرہ. حضور کا علم 7 سمندروں کی مثل ہے, اور حضور علیہ السلام کا سارا علم الہی کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح 7 سمندروں کے مقابلے میں پھر ایک قطرہ. اور 7 سمندروں کی مثال علم الہی کے لیے میں نے سمجھانے کو دی, ورنہ اس کی بارگاہ میں جب پہنچتے ہیں تو سمندر کو حقیقت نہیں رکھتے. وہ تمثیل سے لیس کمثلہ شیء, وہ تمثیل سے پاک ہے, تمثیل سے. تو اب جب اعتقاد یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا علم کل ہو کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں 7 سمندروں کے مقابلے میں ایک قطرے جیسا بھی نہیں ہے, اور وہ بھی محاط کے درجے میں, تو پھر کیا شرک اور کیا جھگڑا, کیا تنازع ہے. اب چاہے تو اسے بعض کہہ دے, چاہے تو کل کہہ دے, دونوں باتیں حق ہیں. چاہے جز کہہ دے, اب یہ مناظرے ہو رہے ہیں, جزئی علم تھا یا کلی علم تھا, نہ دانو یہ سب کچھ تھا, کیا جھگڑا کرتے ہیں. جزئی تھا یا کلی تھا, بعض تھا یا کل تھا, اس پر مناظرے ہو رہے ہیں, منطقیں چل رہی ہیں, مناظرے ہو رہے ہیں, جھگڑے ہو رہے ہیں, نزاع ہو رہے ہیں, اور پورا زور بیان زور تحریر اسی پر صرف ہو رہا ہے کہ مانتے تو ہے لیکن کل نہ تھا جز تھا. اور اتنی بات پر تک توجہ نہیں کہ یہ سارے کل اور یہ سارے جز ملا کر اس کی بارگاہ میں تو ایک قطرہ بھی نہیں بنتا, ایک قطرہ بھی نہیں بنتا. سو معلومات الہیہ میں سے کسی شے کا احاطہ مخلوق کے لیے ممکن نہیں, لیکن اگر وہ علم خود محاط ہو تو جتنا چاہے عطا کر دے, کسی کو جز دے, کسی کو کل عطا کرے. الا بما شاء, مگر جتنا چاہے عطا کر دے. تو اس بما شاء ما کلمہ عام ہے, یہ ایک دانے سے لے کر کروڑ دانے تک چلا جاتا ہے. ما کلمہ عام, ایک دانے پر بھی ماں کا اطلاق, اور کروڑوں اربوں دانوں پر بھی ماں کا, اس کی حد ہی کوئی نہیں. تو الا بما شاء میں کوئی حد نہیں, فرمایا بس محیط علم کسی کو نصیب نہیں, محاط ہو سکتا ہے. اور آ گئی محاط کی بات, الا بما شاء, جس کو جتنا چاہے عطا کر دے, جس کو جتنا چاہے اپنی معلومات کے سمندر سے جتنا چاہے عطا کر دے. دست قدرت ہے, کسی کو چلو عطا کر دے, کسی کو سمندر عطا کر دے. یہ معلومات کے درجے میں. یہ تو اس آیت کریمہ کی ایک تفسیر تھی. اب انشاءاللہ آئندہ جب درس قرآن کی باری آئے گی, آپ یاد رکھیں اس کی اگلی تفسیرات پر بھی گفتگو کریں گے. ابھی یہی موضوع انشاءاللہ چلے گا. وما علینا الا البلاغ.